محمد علی حاضر خدمت ہے۔ بہت سالوں تک یہ کشمکش جاری رہی کہ پاکستان کی صحافت میں حصہ لیا جائے یا یوں ہی خاموش تماشائی بن کے وقت گزار دیا جائے۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھی کہ میں اتنے سالوں تک خاموش رہا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ اس ملک میں جو بھی بائسڈ اوپینین رکھتا ہے اسی کو ترجیح دی جاتی ہے، اصل حکمرانوں کی طرف سے بھی، ہمارے نام نہاد حکمرانوں کی طرف سے بھی، اور ہماری عوام کی طرف سے۔ اس کے بعد جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، اس ملک میں اگر اصل حکمرانوں کی ناپسندیدہ بات کی جائے تو بندے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ سال تو اسی کشمکش میں گزر گئے، مگر اب ملک کے موجودہ حالات دیکھ کر اور 1970s کے حالات جتنا میں نے اسٹڈی کیے، اس سب سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ حالات اور 1970 کے حالات میں کچھ خاطر ہوا فرق نہیں تھا۔ اس لیے آپ سوچا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے بھی اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی حق بات کو عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ پھر چاہے مجھے نیوٹرلز اٹھا لیں یا میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے، اگر اس ملک کے ہی دو ٹکڑے ہو جانے ہیں تو پھر ہماری خاموشی تب سوائے پچھتاوے کے کیا دے گی ہم۔ اس ملک میں ہر کسی کی ایک اپنی رائے ہے اور ہر انسان اپنی رائے کو حرف آخر مانتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ حق بات عوام کے سامنے رکھی جائے، چاہے اس کو چند لوگ ہی سنیں یا ہزاروں، پر ہم ایک ایسی کمیونٹی پیدا کر سکیں جو کم سے کم حق بات کرتی ہے۔ حق بات کرنا کچھ مشکل تو ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ہمارا انسان ہونے کے ناطے بھی اول فریضہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ حق بات کریں۔ ہمارے مذہب نے بھی ہم کو یہی سکھایا ہے اور ہماری ثقافت بھی ہم کو یہی سکھاتی ہے۔ اگر ہم نے سن 1900 میں علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے لیڈر نہ پائے ہوتے جو کہ حق کے متلاشی تھے اور اپنی جانوں سے گزر کر بھی حق بیان کرتے تھے، تو آج ہمارے پاس 70 سالہ تاریخ کا یہ مسلمان ملک موجود نہ ہوتا۔ لہٰذا ہم ہمیشہ کوشش کریں گے کہ ہم ہمیشہ حق بات ہی کریں۔ ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے بہت سارے ٹاپکس ہیں جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے، لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ چینل بنانے کا، اس پلیٹ فارم کو کریٹ کرنے کا ہمارا مین مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف حق بات کرنا اور پھیلانا ہے۔ میرے خیال سے یہ بات ہر انسان پہ واضح ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ حق کے متلاشی ہیں تو ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ اگر ہم موجودہ پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو ہمارے اصل حکمرانوں کے اس وقت دو گروہ نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جس نے ایک پودا لگایا تھا مشرف کے دور کے بعد، جس پودے کو بہت پانی اور بہت محنت کر کے جوان کیا گیا، اور پھر جب وہ ایک پھلدار درخت بنا
तो उसका फल कड़वा निकला, पर वो तबका आज भी अपनी उस मेहनत को बर्बाद होता देखकर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने जिस पौधे का इंतखाब किया था वो पौधा उनके लिए बाइस शर्म बन चुका है, जबकि दूसरा तबका असल हुक्मरानों का वो है जो अपनी गलतियां तस्लीम तो करता है मगर पसे पर्दा, और अब वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहता है, लेकिन उसके पास जो रिप्लेसमेंट्स हैं, जो उस दरख्त के इर्द गिर्द दरख्त हैं, वो भी उनके आजमाए हुए हैं, उनके फल भी कुछ मीठे नहीं थे कभी भी। हम इन बातों को ज़रा और खुल के करेंगे, मज़ीद तफसीलात के साथ करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोस में। अब तक के लिए यहीं पे बात छोड़ूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि हमारे असल हुक्मरानों का कौन सा तबका इस वक्त हक पर है। मैं तो किसी एक को भी सही या गलत कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे मामलात हैं जो इन दिनों में खुलकर सामने आएंगे, उसके बाद ही शायद हम किसी को सही और किसी को गलत कहने के काबिल हो जाएंगे। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।